اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مال کا وہ خود مختار ہے، جو چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن زندگی سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا اختیار اپنے مال میں 1/3 رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ وصیت کے معاملے میں جائے گی بات، اور یہ وصیت بھی انسان کو یعنی جو زندگی میں جو اجازت ہے مال خرچ کرنے کی، وہ آخری سانس تک نہیں ہے، جب تک وہ نارمل طریقے سے زندہ ہے تب تک ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پر کسی ایسی بیماری میں چلا جاتا ہے کہ اب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو پھر وہ اپنے مال میں 100% تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی فرض کریں خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، ایسا کہ ڈاکٹر نے کہا بھی نہیں بچنے والے، 1 ہفتے باقی، اب میں کہوں کہ میرا مال جو ہے وہ سارا کا سارا امام باڑے میں دے دو، نہیں چلے گا۔ اب میں میکسیمم اپنا 1/3 زندگی میں بھی پورے مال کا اختیار نہیں رہتا۔ بڑا حساس معاملہ یہ، خدا نہ خواستہ مثال ایسی بیماری ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ تو ایک بات ہو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کے مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، ہم نے عرض کیا تھا، کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی۔ ہم نے بات یہ عرض کی تھی کہ 95% کیسز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث کیٹیگری اے میں ہوتا ہے۔ یہ کیٹیگری اے میں کون کون آتے ہیں سنیے گا ذرا۔ کیٹیگری میں اے میں آتے ہیں، اچھا یہ جتنے بھی رشتے ہوں گے نا ہم مرحوم کے حوالے سے بتائیں گے، تو مرکزی شخصیت یا مرکزی فرد یہاں پر جو ہے وہ کون ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، سارے رشتے اسی حوالے سے ہم بتائے جائیں گے۔ جیسے میں ایک مثال دے کے سمجھا دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں مولانا صاحب ابو کا انتقال ہو گیا ہے تو امی کی وراثت کتنی ہوگی، مثال یہ سوال ہے۔ اب وہ سوال میں پوچھ رہے ہیں امی، حالانکہ وہ امی کی وراثت نہیں پوچھ رہے، وہ مرنے والے کی زوجہ کی وراثت پوچھ رہے ہیں۔ اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ یعنی یہ جو رشتہ ہے اس وقت جتنے رشتے بتائے جائیں گے کس کے حوالے سے بتائے جائیں گے؟ مرحوم کے حوالے سے۔ اچھا جی، تو جب ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا تو کیٹیگری اے میں اس کے ورثہ ہے مرنے والے کے ماں باپ اور مرنے والے کی اولاد، یہ وارث۔ جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا اس کے ورثہ میں اس کے ماں باپ ہیں اگر زندہ ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک، اور مرنے والے کے اولاد، بچے، بیٹے بیٹیاں واٹ ایور جو بھی، یہ اس کے وارث ہیں۔ یہ ہو گیا A1۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ ہیں A2۔ تو کیٹیگری اے کے اندر مرنے والے کے والدین آ گئے، مرنے والے کی اولاد آ گئی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد۔ اچھا اس میں ایک بڑا حساس سوال ہے اور میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کم از کم۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر فرض کریں شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بچے تھے، 4 میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے پہلے ہی۔ جن 2 کا انتقال ہوا ان کے بچے ہیں، یعنی مرنے والے کے پوتے پوتیاں یا فرض کریں نواسے نواسیاں ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، غور کیجئے گا، اس کے 4 بچے تھے، 4 میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے، 2 ہیں۔ جن 2 کا انتقال ہوا ان کے بچے بھی ہیں۔ جب تک یہ 2 بچے زندہ ہیں ان پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ A1 کے ہوتے ہوئے A2 کی باری نہیں آئے گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز ڈائجسٹ کرنا شاید مشکل ہوگی مومنین کرام کے لیے، جہاں بھی بتاتا ہوں اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہی ہے دین۔ لہٰذا اگر آپ کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہے تو اس کا ایک فائدہ ہوگا، یعنی آج آپ نے اگر مسئلہ سیکھ لیا، مثلا فرض کریں آپ دادا ہے مثال کے طور پر، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، آپ کے 4 بچے تھے، 4 بیٹے تھے، چاروں کے 4 فرق بیٹے تھے، 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو آج پتا چل گیا کہ آپ کے پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملنے والا جب آپ کا انتقال ہوگا، تو 1/3 کا رائٹ تو ہے نا آپ کے پاس، لکھ دیں وصیت میں کہ صاحب میرا 1/3 سارا کا سارا میرے پوتے پوتیوں کو دے دینا، تو مل جائے گا۔ وراثت میں سے نہیں ملے گا، وصیت میں سے مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں نا نالج از پاور، علم آپ کے پاس ہے تو آپ کو اپنی یہ مسائل سیکھنے کا فائدہ یہی ہوتا کہ آپ کو جب مسائل معلوم ہوتے ہیں اور آپ دیکھنے کہ صاحب یہ میرا رائٹ ہے تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ فرض کریں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا زندہ ہے، یہ سارے کے سارے 100% کا مالک یہ بیٹا بن جائے گا، وہ باقی 3 بچوں کے جو
پوتے پوتیاں نواسے نواسی واٹ ایور، ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کو کہاں سے ملا؟ ان کو اپنے باپ سے ملا نا. ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ اپنے باپ کے وارث بن گئے، دادا کے وارث نہیں بنیں گے. کلیئر ہو رہی بات؟ تو مرنے والے کے وارثوں میں اس کی جو اولاد ہے وہ وارث، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد. یہ ہوگی کیٹیگری اے. کیٹیگری بی میں کون آتے ہیں؟ اگین غور کیجئے گا، مرنے والے کے ماں باپ کے والدین، دادا دادی نانا نانی اگر زندہ ہیں. یعنی فرض کر لیں ایک انسانی دنیا سے گیا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی اولاد نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. فرض کریں دادا دادی زندہ ہے تو دادا دادی اس کے وارث ہیں، اور مرنے والے کے بھائی بہن. یعنی اب جو لائن نیچے جا رہی تھی وہ نیچے نہیں جائے گی، کہاں جائے گی؟ رائٹ پہ جائے گی. مرنے والے کے بھائی بہن یہ اس کے وارث ہیں. یہ B1. بھائی بہنوں کی غیر موجودگی میں بھائی بہنوں کے بچے، یعنی مرنے والے کے بھتیجے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں. لیکن اگین بات وہی چلے گی کہ اگر بھائی بہنوں میں سے ایک بھی زندہ ہے تو باقی بھتیجوں بھتیجیوں کو بھانجے بھانجوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب سارے بھائی بہنوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کی باری آئے گی. یہ B2 ہو گیا ایک طرح سے. لیکن اگر میں نے کہا کہ 95% کیسز میں کیٹیگری اے میں جو ہے وراثت ہوتی ہے، ورنہ پہ جو ہے کیٹیگری بی میں جاتی ہے. اچھا کیٹیگری بی میں بھی کوئی نہیں ہے. یعنی ایک شخص کو ہم فرض کرنا ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں، نانا نانی بھی فوت ہو چکے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، بھائی بہنوں کے بچے بھی نہیں ہیں. تو پھر کیٹیگری سی آتی. کیٹیگری میں سی کون ہے؟ ماں باپ کے بھائی بہن. یعنی اپنے بھائی بہن بھی نہیں ہے تو ماں باپ کے بھائی بہن، یعنی مرنے والے کے چچا تایا پھپھی خالہ ماموں. یہ کون ہو گئے؟ مرنے والے کے ماں باپ کے بھائی بہن، باپ کے بھائی بہن اور ماں کے بھائی بہن. یہ سب وارث بنیں گے، چچا تایا پھپھی خالہ اور ماموں. یہ بھی اگر نہ ہو تو پھر ان کے بچے، یعنی مرنے والے کے کزنس، خالہ زاد ماموں زاد پھپھی زاد چچا زاد تایا زاد. یہ ہو جائے گی C3. اچھا ان میں بھی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا شخص گیا، مطلب کائنات میں اس کا کوئی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے اولاد نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، بھتیجے بھانجے نہیں ہے، ماں باپ کے یعنی کوئی کزن کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے وارث میں نے کیا کہا؟ امام زمانہ. یعنی پھر حاکم شرع کے بعد جائیں گے کہ بابا یہ انتقال ہوا، ایسا کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ اس کی سارے وراثت کے مالک آپ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر لے کر مسلمین کے لیے مومنین کے لیے جہاں بھی مناسب سمجھیں گے وہاں پر اس کو خرچ کر دیں.